ایک عورت تھی جس کا خاوند اسے بہت پیار کرتا تھا۔ اس عورت سے اس کی خوشیوں بھری زندگی کا راز پوچھا گیا۔ اس سے پوچھا گیا کہ کیا وہ بہت لذیذ کھانا پکاتی ہے، یا اس کا خاوند اس کے حسن و جمال پر مرتا ہے، یا وہ بہت زیادہ بچے پیدا کرنے والی خاتون رہی ہے، یا پھر اس کی محبت کا کوئی اور راز ہے۔ عورت نے یوں جواب دیا۔ اس نے کہا، خوشیوں بھری زندگی کے اسباب اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد خود عورت کے اپنے ہاتھوں میں ہوتے ہیں۔ عورت چاہے تو وہ اپنے گھر کو جنت بنا سکتی ہے، اور اگر چاہے تو جہنم بنا دے۔ وہ کہنے لگی کہ مت سوچئے کہ مال و دولت خوشیوں کا سبب ہے۔ تاریخ میں کتنی ہی مالدار عورتیں ایسی ہیں جن کے خاوند ان سے کنارہ کش ہو گئے۔ وہ کہنے لگی کہ بہت زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورت ہونا بھی کوئی بہت بڑی خوبی نہیں۔ کئی عورتوں نے 10 بچے جنے، مگر وہ اپنے شوہروں سے کوئی خاص محبت نہ پا سکی، بلکہ نوبت طلاق تک پہنچ گئی۔ اچھا کھانا پکانا بھی کوئی خوبی نہیں۔ سارا دن کچن میں کھانا پکانے کے باوجود بھی عورتیں خاوند کی شکایت کرتی نظر آتی ہیں۔ تو پھر آپ ہی بتا دیں، اس پرسعادت اور مسرت بھری زندگی کا راز کیا ہے، اور آپ اپنے اور خاوند کے درمیان درپیش مسائل اور مشکلات سے کس طرح نپٹا کرتی ہیں؟ اس عورت نے جواب دیا کہ جس وقت میرا خاوند غصے میں آتا ہے، اور بلا شبہ میرا خاوند بہت ہی غصے والا آدمی تھا، میں ان لمحات میں نہایت ہی احترام کے ساتھ مکمل خاموشی اختیار کر لیا کرتی تھی۔ اور احترام کے ساتھ خاموشی یعنی آنکھوں سے حقارت اور تنزیہ پر نہ جھلکے۔ آدمی بہت عقل مند ہوتا ہے، ایسی صورتحال کو بھانپ لیتا ہے۔ عورت نے کہا کہ آپ ایسے میں کمرے سے باہر کیوں نہیں چلی جایا کرتی؟ اس نے جواب دیا، خبردار ایسی حرکت مت کرنا، اس سے تو ایسا لگے گا کہ تم اس سے فرار ہونا چاہتی ہو اور اس کا نقطہ نظر نہیں جاننا چاہتی۔ خاموشی تو ضروری ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ خاوند جو کچھ کہے اسے نہ صرف سننا بلکہ اس سے اتفاق کرنا بھی اتنا ہی زیادہ ضروری ہے۔ میرا خاوند جب اپنی باتیں پوری کر لیتا تو میں کمرے سے باہر چلی جایا کرتی تھی، کیونکہ اس سارے شور شرابے کے بعد میں سمجھتی تھی کہ اسے آرام کی ضرورت ہے۔ میں اپنے روزمرہ کے گھریلو کاموں میں لگ جاتی تھی اور اپنے دماغ کو اس جنگ سے دور رکھنے کی کوشش کرتی تھی۔ عورت نے پوچھا کہ آپ اس ماحول میں کیا کرتی تھی اور کتنے دنوں کے لیے لا تعلق اور بول چال چھوڑ دیتی تھی؟ اس عورت نے جواب دیا کہ ہرگز نہیں، بول چال چھوڑ دینے کی عادت انتہائی گھٹیا اور خاوند سے تعلق کو بگاڑنے کے لیے دوزخی تلوار کی مانند ہے۔ اگر تم خاوند سے بولنا چھوڑ دیتی ہو تو ہو سکتا ہے شروع میں اس کے لیے یہ تکلیف دہ ہو، شروع میں وہ تم سے بولنے کی کوشش بھی کرے گا، لیکن جس طرح دن گزرتے جائیں گے وہ اس کا عادی ہوتا چلا جائے گا۔ تم 1 ہفتہ کے لیے بولنا چھوڑو گی تو اس میں تم سے 2 ہفتوں تک نہ بولنے کی استعداد پیدا ہو جائے گی، اور ہو سکتا ہے وہ تمہارے بغیر رہنا ہی سیکھ لے۔ خاوند کو ایسی عادت ڈالو کہ وہ تمہارے بغیر اپنا دم بھی گھٹتا ہوا محسوس کرے، گویا تم اس کے لیے ہوا کی مانند ہو، گویا تم وہ پانی ہو جس کو پی کر وہ زندہ رہ رہا ہو۔ باد صبا بنو، باد سرر نہیں۔ اس کے بعد آپ کیا کرتی تھی؟ تو اس عورت نے جواب دیا، میں 2 یا 2 سے کچھ زیادہ گھنٹوں کے بعد جوس یا پھر گرم چائے لے کر اس کے پاس جاتی تھی اور اسے نہایت سلیقے سے کہتی تھی، لیجئے چائے پیجئے۔ مجھے یقین ہوتا تھا کہ وہ اس لمحے میں چائے یا جوس کا مطمئنی ہوگا۔ میرا یہ عمل اور اپنے خاوند کے ساتھ گفتگو اس طرح ہوتی تھی کہ وہ گویا ہمارے درمیان کوئی مسئلہ یا لڑائی والی بات سرے سے ہوئی ہی نہیں، جبکہ اب میرا خاوند ہی مجھ سے اصرار کر کے بار بار پوچھ رہا ہوتا تھا کہ کیا میں اس کے ساتھ ناراض تو نہیں ہوں۔ میرا ہر بار اسے یہی جواب ہوتا تھا کہ نہیں، میں تو ہرگز ناراض نہیں ہوں۔ اس کے بعد وہ ہمیشہ اپنے درست رویے کی معذرت کرتا اور مجھ سے گھنٹوں پیار بھری باتیں کرتا۔ دوسری عورت کہنے لگی، تو کیا آپ اس کی ان پیار بھری باتوں پر یقین کر لیتی تھی؟ اس نے جواب دیا، ہاں بالکل، میں جاہل تو نہیں ہوں کہ میں اپنے خاوند کی ان باتوں پر تو یقین کر لوں جو وہ مجھ سے غصے میں کہہ ڈالتا ہے، اور ان باتوں کا یقین نہ کروں جو مجھ سے پیار اور محبت اور پرسکون حالت میں کہتا ہے۔
وہ پوچھنے لگی کہ آپ کی عزت نفس کہاں گئی؟ تو اس نے جواب دیا، کیا عزت اس کا نام ہے کہ تم غصے میں آئے ہوئے ایک شخص کی تلخ باتوں پر تو یقین کر کے اسے اپنی عزت نفس کا مسئلہ بنا لو، مگر اس کی ان باتوں کو کوئی اہمیت نہ دو جو وہ تمہارے پیار بھرے اور پرسکون ماحول میں کہہ رہا ہو؟ اور وہ کہنے لگی، میں فوراً ہی اس کے غصے کی حالت میں دی گئی گالیوں اور تلخ و ترش باتوں کو بھلا کر ان کی محبت بھری اور مفید باتوں کو غور سے سنتی تھی۔ جی ہاں، خوشگوار اور محبت بھری زندگی کا راز عورت کی عقل میں موجود ہے، مگر یہ راز اس کی زبان سے بندھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے ازدواجی تعلقات میں محبت اور پیار پیدا کرے اور تمام لوگوں کو پیار اور محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس جیسی اہم اسلامک معلومات جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔